أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لہذا دنیا کو دو وجہوں سے کھیل اور تماشے کی تشبیہ دی گئی. ایک تو کھیل دائمی نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ کھیلنا یہ کم عقلوں کا کام ہے، بچوں کا کام ہے. اگر عقل رکھتے ہوئے آدمی کھیل میں مشغول ہو جائے تو عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے تیسری پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دو باتوں کا حکم دیا گیا. ایک ہے علم، عبادت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کیجیے. علم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. عبادت، دو چیزوں کا حکم دیا گیا، علم کا اور عبادت. اس پر ایک مفسر کا تفسیر ہے، کہتا ہے العلم والعبادت ارکان الثبات لأن العلم يزيل الشبهات والعبادت تزيل الشهوات. ثبات کا مطلب ہوتا ہے جم جانا کسی پر، نہ ادھر ہو نہ ادھر ادھر نہ ہو، ڈاواں ڈول نہ ہو. آدمی عقیدے میں ڈاواں ڈول ہوتا ہے، ایسا ہے کہ ایسا ہے. آدمی عمل میں ڈاواں ڈول ہوتا ہے، ایسا ہے کہ ایسا ہے. اصل ثبات ہے جم جانا، ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. اور آدمی ڈاواں ڈول کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ ایسا. تو اگر علم آ جائے تو یزیل الشبہات، علم آ جائے تو شبہ ختم ہو جاتا ہے. اور آدمی عبادت میں ڈاواں ڈول کیوں ہوتا ہے؟ روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، آدمی کی خواہش. تو عبادت آدمی کی خواہشات کو زائل کر دے، شہوات کو زائل کر دے. تو دو باتوں کا حکم دیا گیا، ایک تو علم حاصل کرو ایک، اور دوسرے عبادت میں لگ جاؤ. علم سے شبہات دور ہوں گے اور عبادت سے شہوات دور ہوں گے. تو اگر جمنا ہے کسی چیز پر دو باتیں کرنی، علم اور عبادت، یہ دونوں ارکان الثبات ہیں، جم جانے کے ارکان. ایک نقطہ ہو، یہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کرو. اس سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سب سے بڑا علم ہے. اتل ما، قرآن کی تلاوت کرو. نقطہ یہ ہے، اتلو کا مطلب ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے کوئی چیز کرنا. جیسے کہا جائے جاء واحدن
واحد تلو الآخر، یکے بعد دیگرے آئے، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک آیا اس کے بعد ایک آیا اس کے بعد ایک آیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے، اب بقیہ رمضان انہیں فرصت ہوگی، نہ انہیں قرآن پڑھنا ہے اور نہ انہیں قرآن سننا ہے، پڑھ بھی لیا سن بھی لیا۔ کچھ لوگ رات بھر کھڑے رہتے ہیں، وہ شبینہ کہتے ہیں، ایک رات کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سن لیا، اب رمضان بھر نہ تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے نہ قرآن سننے کی ضرورت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ایک مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ واحدن تلو الآخر، مسلسل قرآن حکیم سے ربط رکھو، مسلسل قرآن حکیم سے ربط رکھو۔ اور آپ نے صرف جمعہ پڑھ لیا نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، قیام کا مطلب قائم رکھو، مسلسل ہونا چاہیے، تو صرف جمعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، گویا قرآن حکیم پڑھنے کی بھی تسلسل ہونا چاہیے، مسلسل پڑھو، اور کوئی بھی عبادت کرو بطور خاص نماز، اس میں بھی آپ کو مسلسل کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا۔ اس پر ابن ابی دنیا کا تبصرہ ہے، بہت بڑا محدث گزرا ہے، ابن ابی دنیا تبصرہ کرتا ہے ذکر اللہ لکم اکبر من ذکرکم ایاہ، بولتا ہے جتنا تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا، اللہ تم کو تم سے زیادہ یاد کرتے ہو، تم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہو نا، اللہ تم کو اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو ابن ابی دنیا کہتے ہیں تم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہو نا، اللہ تم کو اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ والا ذکر اللہ اکبر کا یہ مطلب انہوں نے بتایا۔ آگے آئے تھے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اہل کتاب سے جب بحث کرو تو حسن طریقے سے نہیں، احسن طریقے سے، سب سے بہترین اسلوب جو ہو سکتا ہے بحث کا جو سب سے بہترین انداز ہو سکتا ہے وہ انداز اختیار کرو۔ ہمیں بحث کا طریقہ بتایا گیا۔ اب آدمی ہفتیاں کسنے پر اتر آئے، مذاق اڑانے پر اتر آئے، تمسخر کرنے پر اتر آئے، تو سامنے والا اپنے موقف کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتا، آپ دلیل دیتے رہو، نہیں مانتا۔ تو جب بحث کرو تو بحث کا انداز اچھا نہیں، انتہائی اچھا ہو۔ یہ احسن کا مطلب، ایک ہے حسن اچھا اور ایک احسن انتہائی اچھا۔ تو بحث کے دوران انداز آپ کا اچھا ہی نہیں، انتہائی اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، مناظرہ کرنے کے لیے کوئی مناظرہ باز آ جائے، ایک ہے مناظرہ کرنے والا مناظر، ایک ہوتا ہے مناظرہ باز۔ تو مناظر میں اور مناظرہ باز میں فرق ہوتا ہے۔ مناظر سچ مچ دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور مناظرہ باز ادھر ادھر کی باتیں کر کے سامنے والے کو چکر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الا الذین ظلموا منہم سے استثناء کیا گیا کہ مناظرہ باز سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے علم ہوتا نہیں اور مناظرے کے چیلنج دیتے رہتے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ مناظر نہیں ہے، یہ مناظرہ باز ہیں، مناظرہ بازوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، ان سے دور رہو۔ الا الذین ظلموا منہم، الا الذین ظلموا منہم سے مناظرہ بازوں کا استثناء کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا، سننے غور سے، بہت غور سے سننے سے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سانس بند کر کے سنو، دنیا کو کیا کہا گیا؟ هَذِهِ، یہ مفسر لکھتا ہے
یہاں ہادی جو اس میں اشارہ ہے للتحقیر، تحقیر کے لیے، یہ تو بولتے بھائی یہ چیز لے لو، نہیں یہ تو کبھی کبھی اس میں اشارہ جو آتا ہے وہ تحقیر کے لیے آتا ہے، یہ یعنی کیا مطلب یہ بھی لینے کے لائق ہے کیا؟ جب کہہ دیا گیا وما هذه الحیات الدنیا، جب ہادی تحقیر کے لیے تو مطلب یہ ہوا ارے دنیا، یہ دنیا لینے کے لائق ہے، ہادی اس میں اشارہ تحقیر کے لیے لا کر کے بتایا گیا کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کے پیچھے آدمی کتے کی طرح گھوم رہا ہے جی، تو ہادی تحقیر کے لیے یہ تو چیز ہے۔ اور کہا گیا لہو و لعب، لہب ہے اور لعب ہے، لہب کسے کہتے ہیں اور لعب کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کھیل اور تماشا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، لہب کسے کہتے ہیں، لعب کسے کہتے ہیں؟ ابا نے بھیجا بیٹے کو کہ بازار سے یہ چیزیں لے آؤ، ایک لسٹ دے دی اور عصر سے پہلے ہی آ جانا، اس لیے کہ افطار وغیرہ کا انتظام کرنا ہے۔ اب وہ پیسہ لے کر کے لسٹ لے کر کے بازار کی طرف جا رہا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک کھیل دکھانے والا کھیل دکھا رہا ہے، بس کھیل دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے ابا نے کیا حکم دیا ہے، لانا کیا ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ دیکھو کھیل دیکھنے میں مشغول ہو گیا، اصل جو کام ہے اس سے غافل ہو گیا۔ تو لہو کا مطلب کیا ہوا؟ بے فائدہ چیز میں مشغول ہو کر کے فائدے والی چیز سے غافل ہو گیا، دیٹ از کالڈ لہو۔ آپ کھیل دکھانے والے کے پاس کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اصل مقصد ابا نے جو کہا تھا وہ بھول گئے، یہ ہے لہو۔ اور لعب کیا ہے؟ لہو میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کو کھیل کرتے ہوئے اور آپ غافل ہو گئے، اور ایک ہے رات میں کیرم کھیلتے بیٹھا ہے، کیرم بورڈ رکھتے، ارے جوان تو جوان بڈھوں کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ پوری رات ایسے لایانی شغل کے اندر گزار دو، پوری رات گزار دو، بجائے تسبیحات کے، بجائے نیک کام کرنے کے کیرم بورڈ لے کر کے بیٹھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ بڈھے جوان کیرم بورڈ کھیل رہے، گھومتے گھامتے آپ پہنچے، آپ بھی کھیلنے لگے، یہ لائب ہے۔ تو لہو میں آدمی دوسرے کو کھیلتے دیکھ کر کے غافل ہو جاتا ہے، اور لعب کا مطلب خود شریک ہو کر کے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لہو اور لعب۔ لہو اور لعب میں فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرے کا کھیل دیکھ کر کے غافل ہو جاتا ہے، اور لعب کا مطلب خود کھیل میں مشغول ہو کر کے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، دیٹ از کالڈ لہو، دیٹ از کالڈ لعب۔ لہو لعب کا فرق اللہ نے کس لیے بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا ہے اور قرآن دے دیا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ اب قرآن کو آپ نے ایک ٹاپ پر رکھ دیا، وہ لسٹ جو ابا نے دی تھی وہ لسٹ آپ کی جیب میں ہے، ہاں جیب میں بھول گئے، اور عبادت کیسے کریں گے؟ کھیل میں مشغول ہو گئے، عبادت چلی گئی، پکڑ کو ہونی ہے، ابا کے جوتے تو کھانے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ ایک نکتہ، دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کھیل اور تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ دو وجہوں سے۔ ایک تو کھیل اور تماشا دائمی نہیں رہتا، آدمی 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے فلم ہال میں چلا جاتا ہے، 3 گھنٹے اسے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا، باہر نکلتا ہے تو اسے چہرے کے اوپر 50 جوتے پڑے ہوئے ہیں، باہر جب نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پر 50 جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ تو 3 گھنٹے تو بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ کھیل کو دیکھتا رہا، کھیل ختم تو ساری دل جمعی ختم، پھر وہی ذمہ داریاں باہر نکل گئی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کھیل اور تماشے سے دنیا کو تشبیہ دیا گیا کہ کھیل دائمی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ایسے دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، تھوڑی دیر کے لیے 3 گھنٹہ فلم ہال، باہر قیامت کھڑی ہے، موت کھڑی ہے، کھیل دائمی نہیں ہوتا۔ اور دوسری،
کھیل کون کھیلتا ہے؟ بے عقلوں کی باعقلوں. کھیل بچے کھیلتے ہیں، یہ بچوں کا کام ہے. بچے کم عقل ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، اس لیے کھیلتے ہیں. یہ کام کم عقلوں کا ہے جو کھیل میں مشغول ہو جائے اور فائدہ مند چیز کو پیچھے چھوڑ دے. اس سے زیادہ کم عقل اور بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ لہذا دنیا کو دو وجہوں سے کھیل اور تماشے سے تشبیہ دی گئی. ایک تو کھیل دائمی نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ کھیلنا یہ کم عقلوں کا کام ہے، بچوں کا کام ہے. اگر عقل رکھتے ہوئے آدمی کھیل میں مشغول ہو جائے تو عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل ہے، بے عقل ہے. ایک نکتہ اور بہت گہرا نکتہ. دنیا کی زندگی کو حیات کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اور آخرت کی زندگی کو حیوان کہا گیا. اسی میں وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو حیات کہا گیا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی کو حیوان کہا گیا. بتاؤ حیات میں حروف زیادہ ہے حیوان میں؟ حیوان حروف زیادہ ہے، حیات میں کم. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب حروف بڑھ جائے تو معنی بڑھ جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حیوان کا مطلب ہوتا ہے حقیقی زندگی، اور حیوان کا مطلب، اور حیات کا مطلب ہوتا ہے سوری زندگی. نہیں سمجھے؟ آئینہ ہے آپ کے سامنے، آئینہ. آپ ہیں اور آپ کی صورت آئینے میں ہے. تو آپ کیا ہیں؟ آپ حقیقت ہیں، اور آئینے میں جو آپ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صورت ہے. قرآن حکیم نے بتایا آخرت کی زندگی حقیقت ہے اور دنیا کی زندگی صورت کی طرح سے آئینے میں. آپ کے دو وجود ہیں، ایک وجود حقیقت، ایک وجود سوری، صورت میں. تو آپ حقیقت میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ حقیقت ہیں، اور آپ کی جو تصویر آئینے میں ہے وہ صورت ہے. اور آخرت کی زندگی حقیقت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف صورت ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ایک نکتہ اور، دنیا کے مقابلے آخرت کی زندگی کو حیوان کہا گیا. حیوان کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر جان ہو. پیڑ کو حیوان بولتے ہیں؟ نہیں نا، ہماری نگاہ میں اس کے اندر جان نہیں. تو حیوان کس کو بولتے ہیں؟ انسان کو بھی بولتے ہیں حیوان ہے، جانوروں کو بھی بولتے ہیں حیوان. جس کے اندر جان ہو. آخرت کو حیوان کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی موت ہے. یہ بتایا تم موت میں ہو، حالت موت میں ہو تم، اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. تو زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی موت ہے. اس لیے کیا تو موت مانی وہ اس کو حیوان ہے. اس کے بعد سورہ روم. خواتین بھی غور سے سنیں، اور اچھا استدلال کرنے جا رہا ہوں. اور نوجوان بالکل سانس ہو، ہلے ڈولے نہیں، بالکل ہلنا بند کرو تو بولتا ہوں. کچھ لوگ ہل رہے ہیں، ہلو نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ سنیں غور سے، بہت پیارا اس طرح سنیں نہیں ہوگی زندگی میں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی نفسوں سے، انہی میں سے ہماری بیویاں بنائیں. لفظ کیا ہے؟ ازواج. ایک مفسر لکھتا ہے کہ، اور اس کے بعد محبت اور رحمت کا ذکر کیا گیا ازواجن کہہ کر کے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو ازواج کا ذکر کرنے کے بعد محبت کا ذکر کیا گیا. مفسر لکھتا ہے کہ حقیقی محبت زواج کے بعد پیدا ہو سکتی ہے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے نہیں. لہذا اس میں لیو ان ریلیشن شپ کا پوری طریقے سے رد کیا گیا ہے. ارے کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیکھو جو سمجھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کیا؟ ایک ہے کہ بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی، پٹی جو ہے ساتھ میں ہو گئی، پٹی ساتھ میں ہو گئی لڑکی. اب یہ لوگ گھوم رہے ہیں، بسوں میں چل رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں،
ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. اب یہ ریلیشن شپ ہے. تو اس کو کہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ، تعلق میں رہنا. کہتے ہیں جب تک لیو ان ریلیشن شپ ہے تب تک لسٹ ہے، اور شادی ہو جائے تو لو. لو اور لسٹ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ لو اور لسٹ، ایک ہے لو، وہ شادی کے بعد ہی ممکن ہے، شادی سے پہلے نہیں. شادی سے پہلے لو نہیں ہوتا. وہ لسٹ ہے، وہ شہوانی جذبہ، شہوت خواہش ہے فقط، لسٹ ہے. اللہ نے فرمایا کہ حقیقی محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، شادی سے پہلے وہ لسٹ ہے، لو نہیں. لہذا دو باتیں یاد رکھو، شادی کے بعد لو اور شادی سے پہلے لسٹ، شہوانی جذبہ ہے فقط، ناپاک جذبہ. لہذا اس آیت کریمہ میں ازواج کے بعد محبت کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا کہ لیو ان ریلیشن شپ کا جو فلسفہ ہے، اس کی فلسفی بالکل باطل ہے، بیکار ہے. اور پھر سیکس کا ایک طریقہ بتایا گیا. میرا خیال ہے کہ دنیا کی تمام سیکس کی کتابیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور یہ جملہ ایک طرف رکھ دیا جائے، بھاری ہے. تمام سیکس کی کتابیں پڑھ کر کے آ جاؤ، قرآن حکیم کا یہ جملہ پڑھو، بہت بڑا نکتہ ہے سیکس کا. بتا دو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. عربی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں سکنا کے بعد الا لایا گیا ہے، ماں نہیں لایا گیا. لِتَسْكُنُوا ماہا نہیں ہے، ان کے ساتھ تم سکون حاصل کرو، بلکہ الیہا، الا مانے تک. پتہ یہ چلا کہ آپ کو بھی سکون ملنا چاہیے اور بیوی کو بھی سکون ملنا چاہیے. یہ پوری آپ سیکس کی کتابیں پڑھ کر کے آ جائیے، سب کی بنیاد بتا دی گئی ہے. آپ کو بھی سکون، اس کو بھی سکون. سمجھ گئے نا؟ یہ بتایا گیا قرآن میں. کیا کتاب ہے! ہر ٹاپک پہ آخری ریمارک، آخری تبصرہ. ہر فن کے اوپر اگر تبصرہ ہے تو فل اینڈ فائنل تبصرہ ہے. صرف آپ کو سکون مل گیا نہیں، الیہا، اس کو بھی سکون ملنا چاہیے. یہ سیکس کی بنیاد ہے. یہ الا لا کر کے بتایا گیا، ماہا نہیں استعمال کیے گئے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. گویا دونوں میں ایک دوسرے کو سکون پہنچانا ہے. نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اگر سکون کی جگہ ٹینشن آ جائے تو پھر جدا ہو جانا چاہیے، پھر ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے. سکون نہ ملے تو پھر الگ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا. ارے پیڑ کا کام ہے پھل دینا، سوکھ جائے تو کاٹ دینا چاہیے. لہٰذا اگر سکون نہ ملے تو بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے جدا ہو جانا چاہیے. مقصد نہیں رہے گا سکون. اگر سکون کوئی غارت کرتا ہے گھر میں شوہر یا بیوی تو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ مقصد سکون ہے، اور سکون غارت ہو گیا، سکون کی جگہ ٹینشن آ گیا، اضطراب آ گیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سمجھ میں آیا؟ سیکس کی پوری بنیاد بتا دی گئی اور معاشرتی زندگی کی بنیاد بتا دی گئی کہ اگر دونوں سکون سے رہتے ہیں تو معاشرت اچھی ہے، اور اگر سکون سے نہ رہیں تو الگ ہو جانا چاہیے. کیا تبصرہ ہے! معاشرت کس طرح ہونی چاہیے، تبصرہ فل اینڈ فائنل. سیکس کا طریقہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، فل اینڈ فائنل تبصرہ. اسی کتاب وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اب آگے نکتہ دیکھو، مودت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ مودت میں اور رحمت میں. ابن عباس کا تفسیرہ دیکھیے. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تفسیرہ مودت اور رحمت کے اوپر. المودت حب الرجل امرأتہ. مودت کہتے ہیں مرد اپنی بیوی سے محبت کرے، یہ ہے مودت، محبت. لو ٹو لو ہز وائف، دیٹ از کالڈ مودت. ٹو لو ہز وائف، دیٹ از کالڈ مودت. اور رحمت شفقتہ علیہا ان یصیبہا سوء. بیوی کو اگر ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے تو آدمی اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے.
That is called रहमत. समझ आया? बीवियों के साथ कैसा सलूक करते हो? कुरान हकीम बोलता है कि उनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए, लव. लव तो मोहब्बत से मालूम हुआ, और रहमत से क्या मालूम हुआ? इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं? शफ़क़तुहु अलैहा अन तुसीबहा सूअन, कि अगर बीवी को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो आदमी उस तकलीफ को अपने अंदर महसूस करे. यह है रहमत. और किसी ने तफसीर की, अल मवद्दतु फिस्सिगरी वल मवद्दतु फिल किबरी. मवद्दत होती है जवानी में और रहमत होती है बुढ़ापे में. है नहीं, मोहब्बत होती है जवानी में, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है. और बुढ़ापे में बुढ़ा लेटा रहता है, बुढ़िया बैठी रहती है, दोनों आपस में पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं. ये है रहमत. मोहब्बत कब न रहमत होती है. यहां शहवानी जज्बात होते हैं कब? जब जवान होते हैं. और वहां सिर्फ रहमत होती है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना. ये क्या जवानी है तो मोहब्बत, और बुढ़ापा हो तो रहमत. एक दूसरे से अपना गम बयान करके गम को हल्का कर लेना, रहमत. उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात कही है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम. अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, तुमको रोजी दी, जिंदा रखता है, मार देता. पैदा करना, रोजी देना, खिलाना पिलाना, पैदा करने के बाद रोजी देना, मार देना, ये जिंदा करना तो मार देना, जिंदगी देना तो मार देना. चार चीज. एक मुफस्सिर तफसीर करता है, हादिही दौरतु हयातिका बिबसातिन, बोलता है सिंपली एक्सप्रेस्ड इट इज योर लाइफ साइकिल. वो बोलता है हादिही दौरतु हयातिका बिबसातिन, सिंपली एक्सप्रेस्ड, अगर आसान तरीके से बयान करना चाहो तो हादिही दौरतु हयातिक, इट इज योर लाइफ साइकिल. ये तुम्हारी जिंदगी का दौरानिया है. पैदा होते हो, खाते पीते हो, जिंदा रहते हो, मर जाते हो. मुख्तसर जुमले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी लाइफ साइकिल बता दी है, तुम्हारी जिंदगी का जो दौरानिया है, दौर है, पूरा चक्कर, वो बता दिया गया. यही होता है. पर किसी को एतराज नहीं हो सकता. उसके बाद एक केस पेश किया जा रहा है, मंतिकी. और से सुनो, पढ़ने वाले तलबा के लिए समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा. यानी कुरान हकीम की अंदाज से बात करते हैं, लॉयर बात करता है. क्या? ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन. फसाद फैल गया. ये केस है, क़ज़िया. अब केस है, केस के बाद कॉज. इस केस का सबब क्या है? ये केस हुआ, सबब कॉज क्या है? केस कॉज. उसके बाद हिकमत बयान की जा रही है. हिकमत की मैक्सिम, मैक्सिम के साथ फिलोसफी है. तो केस, कॉज, फिलोसफी ऑफ केस, पर्पस, चार चीजें बताइए. ज़हरल फसाद, ये केस है. फसाद क्यों फैला? रीजन बताया जा रहा है. आगे रीजन, कॉज बताया जा रहा है. दिमाग का सबक अयदिन नास, हमारे करतूत है आदमी, क्योंकि एक केस है, कजिया. उसके बाद ये कहा जा रहा है ये कजिया पेश कैसे आया, ये केस हुआ कैसे? दिमाग का सबक अयदिन नास, कोई केस क्यों हुआ? ये तुम्हारे हाथों की कमाई, तुम्हारे गुनाह. दो, केस और कॉज. तीसरे, मैक्सिम लाया गया. मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम. मैक्सिम लाया गया, या यूं कह लो आप फिलोसफी. फिलोसफी क्या? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ये जो अज़ाब आया है तुम्हारे करतूतों के सबब, इसलिए है ताकि तुम्हारे बाज अमल का मजा चखा दे. मजा चखा दे बाज अमल. ये जो है हिकमत है. और पर्पस क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये जो अजाब आया है, इस अजाब को देख करके आदमी अपनी रविश से पलट आए, मौक़िफ़ से पलट आए. तो केस, कज़िया. केस के बाद कॉज, कॉज के बाद फिलोसफी, फिलोसफी के बाद पर्पस. ये चार चीजें बयान कर दी. फसाद क्यों हुआ?
تمہارے گناہوں کی وجہ سے. کاز کیس زار الفساد, کاز بما کسبت ایدی الناس, اور فلسفی لیزیکم بعض الذی عملوا, تاکہ تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہارے بعض عملوں کا مزہ چکھائے, یہ فلسفی. اور پرپز لعلہم یرجعون, تاکہ تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ. کیا گفتگو کا انداز ہے, اور پیاری تفصیل ہے, کمال کی. ایک انتہائی حسین چیز سننا چاہتے ہو؟ گانا جو بجتا رہتا ہے گھروں میں بھی اور باہر بھی, جہاں جاؤ بس بجتا ہی رہتا ہے اور بجاتے ہی رہتے لوگ. اللہ نے فرمایا سورہ لقمان میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. کہتے ہیں یہ آیت ایک کافر نذر ابن حارث کے متعلق نازل ہوئی. وہ کیا کرتا تھا کہ کسی نوجوان کو دیکھتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا, دین کی طرف مائل ہو گیا, اسلام کی طرف مائل ہو گیا. کیا کرتا تھا یہ, اس نے کچھ لونڈیاں رکھ رکھی تھی, گانے والی ناچنے والی, وہ گاتی تھی بھی ناچتی بھی تھی, تو بس ان کے پیچھے لگا دیتا تھا ان لڑکیوں کو. اب وہ ناچتی تھی اور گاتی تھی اور اس کو اسلام کے قریب جانے سے روک دیتی تھی. پتہ یہ چلا کہ ہر وہ عمل جو انسان کو اسلام سے روک دے وہ لہو الحدیث ہے, اور خاص طور سے گانا اور بجانا. آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانا کے کیریئر میں ڈالا جا رہا ہے, کہتے کیریئر بنا رہا ہے. کسی کو ناچنے کے روٹ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کیریئر بنا رہا ہے, یہ ڈانس میں کیریئر بنا رہا ہے, یہ سنگنگ میں کیریئر بنا رہا ہے. اور دونوں کے بارے میں کہا گیا یہ دونوں چیزیں اسلام سے دور کرتی ہیں آدمی. گانا سننا اور ڈانس دیکھنا, یہ دونوں چیزیں اسلام سے دور کر دیتی ہیں آدمی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, گانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تفسیر کی ہے لہو الحدیث الغنا, لہو الحدیث مراد گانا ہے, گانا, سانگ, گیت. اب ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ ہر گانا حرام ہے؟ گانا تو ترنم کے ساتھ کوئی چیز, میں بھی تو ابھی پڑھ رہا ہوں ترنم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, تو یہ بھی تو گانا ہی ہے, غنا اس کو بولتے ہیں. اور قرآن میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو گانے کے ساتھ نہ پڑھے, غنا کے ساتھ, وہ ہم میں سے نہیں. یعنی قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہیے, تو وہ غنا ہے, ترنم کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنا, اس کا حکم دیا گیا. تو یہ بھی تو گانا ہی ہے. تو ایک چھوٹا تبصرہ, ایک جملہ یاد رکھو, غنا اگر موجب زنا ہو تو حرام ہے, اور غنا اگر موجب زنا نہ ہو تو جائز ہے. نہیں سمجھا؟ اگر گانے سے آدمی کے جذبات بھڑکتے ہوں تو یہ گانا حرام ہے, اور اگر ایسے ترنم سے جس سے دل اسلام کی طرف مائل ہو, اچھی نعت ہے, اچھی حمد ہے, قرآن اچھا پڑھنا ہے, تو یہ غنا جائز ہے. تو جو غنا موجب زنا ہو وہ حرام, اور جو غنا موجب زنا نہ ہو وہ جائز ہے. عید کے دن اس صحابی جو ہیں ان کی بچیاں وہ دف لے کر کے بجا رہی تھی اور گا رہی تھی. حضرت ابو بکر نے ڈانٹا, چلو بھاگو یہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہنے دو, دف بجانے دو اور ان کو گانے دو, آج خوشی کا دن. دیکھو آپ نے گانے کی بھی اجازت دی اور بجانے کی بھی اجازت دی. جی حدیث ہے, وہ دف بجا رہی اور گا رہی ہے, تو دیکھو یہاں گانا بھی ہے بجانا بھی ہے. وہی میں نے کہا جو غنا موجب زنا ہو, جس سے جذبات بھڑکتے ہوں, سفلی میلانات پیدا ہوں, ایسا گانا حرام. اس کو لہو الحدیث سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں نبی تھے, یا بعض لوگ کہتے ہیں حکیم ہیں. پر لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کئی باتیں بتائی. ان میں سے ایک بات بڑی پیاری, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اپنے والدین کے ساتھ مصاحبت اختیار کرو, ساتھ میں رہو معروف طریقے سے. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیرہ, اجمل الصحبت ہی صحبت الوالدین, سب سے خوبصورت صحبت اگر کسی کی ہے تو وہ والدین کی صحبت ہے. آپ دیکھو ہمارے نوجوان واٹس ایپ کے اوپر لاکھوں فرینڈز بنائے رہتے ہیں, کیا فائدہ اس سے؟ صحبت ہے, دوست ہیں. ہم واٹس ایپ کے اوپر اتنے دوست رکھتے ہیں, ان سے چیٹنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بتایا گیا
کہ سب سے بہترین صحبت والدین کی صحبت ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر ہزاروں دوست بنا لیجئے, مصاحب بنا لیجئے, ماں باپ اگر کھاٹ پر کھانس رہے ہیں تو آپ کی اس دوستی سے, لاکھوں کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں. آج یہی ہے, ماں باپ کی صحبت کے بجائے موبائل لے کر کے بیٹھے رہتے, چیٹنگ کرتے رہتے. وہ وقت ماں باپ کو دو, بیوی بچوں کو. جی یہ قرآن میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا اجمل الصحبت, یہ صحبت الوالدین. ملاقات کا, ملنے کا طریقہ بتایا گیا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اپنے گال کو, خط مانے گال, چیک, سعر یسعر, تصعیر کا مطلب ہوتا ہے امال الخد او العنق, العنق عن الناس کبرا وعجبا. آدمی تکبر سے اپنے گال کو ایک طرف کر لے, اپنی گردن کو ایک طرف کر لے, دیٹ از کالڈ سو تصعیر. اب آدمی گال کھلا لے تو گال جب انہیں کھلایا نا تو گویا کہ یہ گال جو ہے ایک طرف ہو گیا, تو کسی کو دیکھ کر کے ایسے کر لینا مانے تھے اس کی. یہ ملاقات کے آداب میں سے نہیں, تکبر کی علامت. کھلے دل سے ملو, کھلے دل سے ملو. ولا تصعر خدک للناس, لوگوں سے جب ملو تو اپنے گال کو مت کھلاؤ, اپنی گردن کو ایک طرف مت کرو. یہ ملاقات کے آداب ہے. اور ایک چیز ایک مفسر نے بڑی اچھی لکھی ہے کہ اندر سے آپ کتنے بھی متواضع ہوں لیکن چہرے پہ آپ کے خروش پن ہو اور روٹنیس ہو تو اس تواضع سے کیا فائدہ جو آپ کے اندر ہے. آپ کی تواضع اگر اندر ہے تو ظاہر ہونی چاہیے, خوش اخلاقی کے طور پر آپ کے چہرے سے ظاہر ہونی چاہیے. لیکن تواضع ہو اندر لیکن چہرے پر خڑوس پن ہو اور اسی روٹنیس ہو, اس تواضع سے کیا فائدہ. تواضع اندر تو ظاہر بھی ہونی چاہیے آپ کے چہرے پر. ملاقات کرو. اور کہا گیا اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, اپنی آواز کو پست رکھ. بخصوص من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھ, اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز. اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے, کہا القول الحق لا يحتاج لصوت مرتفع, حق بات کے لیے اونچی آواز کرنا ضروری نہیں ہے. یہ آدمی اونچی آواز سے بات کرے تو اس کا مطلب حق کے اوپر ہے. تو حق بات یہ اونچی آواز کی محتاج نہیں ہے. حق ہوتا ہے, چاہے اسے دھیرے کہا جائے تو زور سے کہا جائے. لوگ کیا ہوتا ہے جب اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور ناحق پر ہوتے ہیں, کیا کر زور سے بولنے لگتے, چلانے لگتے. بتایا گیا کہ القول الحق لا يحتاج لصوت مرتفع, حق بات بلند آوازی کی محتاج نہیں ہوتی. حق ہوتا ہے, چاہے دھیرے کہو چاہے زور سے کہو. تو آدمی کو بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا. ایک مفسر لکھتے ہیں اسے آج کریمت روشنی, اپنی آواز کو پست رکھیں. علمنا القرآن الادب والاخلاق حتى درجة الصوت في حدیثنا, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے ذریعے, قرآن نے ہم کو سکھایا ہے ادب, بولا کیسے جائے, ہم کو اخلاق سکھایا گیا کہ کیسے بات کی جائے. حتى درجة الصوت في حدیثنا, یہاں تک کہ بتایا گیا ہماری آواز میں, آواز کا والیوم کیا ہونا چاہیے, درجۃ الصوت والیوم کیا ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ای ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, حتی درجۃ الصوت فی حدیثنا, ہمیں یہ بتایا کہ بات کرنا چاہیے, بات میں ویلوم کیا ہو, آواز کا حجم کیا ہو, ویلوم کا ویلوم بھی بتایا گیا کہ زور سے بہت نہیں بول رہا, اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کیا, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کل کیا کمائے گا, کہاں مرے گا. 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں. اور یہاں گارا لائے گا, تدریب. گارا ادری کا مطلب ہوتا ہے علم تو بضرب من الحیلہ, کسی تدبیر سے میں نے معلوم کیا. اس کا مطلب بتا دیا گیا, کوئی بھی تدبیر سائنس اختیار کر لیں, 5 باتوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی. گارا لا کر کے بتایا گیا, سائنس کو چیلنج ہے, سائنس کو چیلنج ہے. درا کا مطلب علمت بضرب من الحیلہ, میں نے تدبیر کی ایک قسم اختیار کی, ایک تدبیر سے میں نے جان لیا. قرآن حکیم کا چیلنج ہے
سائنس کتنی بھی تدبیر اختیار کر لے، 5 باتوں کا علم سے کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا چیلنج درا کے دریا ماں تدری نفس بھی تو سائنسداں کو معلوم ہے کہ میں کب مروں گا، کیا کماؤں گا، کیا کروں گا. اب تھوڑا دل پکڑو، دل تیار ہو، دل. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ایمان رکھتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین، ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری آیتوں پر. اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. ایک مفسر کہتا ہے یہاں یومنو لایا گیا. یومنو پہلے مضارع کیسے کہا اور پہلے مضارع کیسے کہا؟ تجدد پر دلالت کرتا ہے. تجدد مانے رینیول. اب تجدد کے اوپر دلالت کرتا ہے یومنو. تجدد مانے رینیول. ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ سماع القرآن یجدد الایمان، کہ اگر ایمان کو رینیول کرتے رہنا ہے، رینیو ہو جاتا ہے نا، جیسے پرانی کوئی چیز ہو جائے تو رینیو کرتے ہیں اس کو، ایکسپائر ہو جائے تو رینیو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایسے اس کو اگر رینیو کرنا ہے تو رینیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ قرآن پڑھنا اور سننا. سماع القرآن یجدد الایمان، اس وجہ سے یومنو پہلے مضارع لایا گیا جو تجدد پر دلالت کرتا ہے. لہذا سماع القرآن یجدد الایمان، قرآن کا سننا اور پڑھنا، اس پر غور کرنا، یہ ایمان کو رینیو کرتا ہے. رینیول ہے قرآن. تو قرآن کا یہ معلوم ہے. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اب دل کے اوپر ہاتھ رکھو، میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ اپنے بستروں سے اپنے پہلو کو دور کر لیتے ہیں. رات میں بستروں سے اپنے پہلو کو دور کر لیتے ہیں، بستر پر نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. مفسر کا تبصرہ دیکھو، دل کو لگنے والا تبصرہ ہے، کیا ہے؟ دل میں گھس جاتا ہے تبصرہ. کہتا ہے ما تترک الراحۃ والنوم الا للمحبوب، آرام اور رات کی نیند صرف محبوب کے لیے ہی چھوڑی جاتی ہے. بچہ اگر بیمار ہے، آپ کو بچے سے محبت ہے تو آپ رات بھر نہیں سوتے، رات بھر آپ بستر پر نہیں جاتے اس لیے کہ بچہ بیمار ہے. آپ رات کی نیند اور آرام اپنے محبوب بچے کے لیے چھوڑ دیتے. بچے کے لیے آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ محبوب ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی میرے لیے جاگ کر دیکھے، کوئی میرے لیے اپنا بستر چھوڑ کر کے دیکھے. میں محبوب نہیں ہوں کیا؟ تیرا بیٹا تجھے محبوب ہے، میں محبوب نہیں ہوں. اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو رات کے وقت اپنا بستر چھوڑ دیتے، اپنی نیند چھوڑ دیتے، راحت چھوڑ دی اور نیند چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے لوگ اللہ سے بہت محبت کرتے، محبوب کے لیے چھوڑ دیا. اللہ فرما رہا اپنے بیٹے کے لیے تو چھوڑ دیتے بستر اور نیند، میرے لیے چھوڑ کر دیکھو. بیٹا تو تمہارا نافرمان بھی ہو جاتا ہے، تمہارے بڑھاپے میں کام نہیں آتا. ذرا مجھے محبوب بنا کر کے دیکھو، میرے لیے اپنا آرام قربان کر کے دیکھو، میرے لیے اپنا چین قربان کر کے دیکھو، میرے لیے اپنی رات کی نیند قربان کر کے دیکھو. مجھے محبوب بنا لو، دیکھو میں تمہاری لائف بنا دیتا ہوں، زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تو اللہ سے پیار کر لو نا، محبت کر لو نا، اسی کے لیے جاگو اور اسی کے لیے زندہ رہو، اسی کے لیے مرو. ما تترک الراحۃ والنوم الا للمحبوب، محبوب ہی کے لیے بستر چھوڑ دیا جاتا ہے، محبوب ہی کے لیے نیند چھوڑ دی جاتی ہے. اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو محبوب بنائے بیٹھے، اس کے لیے ہم نے اپنی راحتیں چھوڑ دی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنا سونا چھوڑ دیا. لیکن بڑے مبارک ہیں وہ بندے جو رات میں اپنی نیند کو، اپنے آرام کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے. اس کا مطلب یہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان کو محبوب ہے. بڑے خوش نصیب ہے تہجد پڑھنے والے لوگ. تہجد یہ شیوا بنا لو، اپنا طریقہ بنا لو زندگی کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ سے بہت محبت کریں. اللہ کے لیے جاگ کر کے دیکھو یار،
دنیا میں لوگ پتہ نہیں کن کن کے لیے جاگتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے لیے جاگ کر کے دیکھو, لائف بنا دوں گا تمہیں, لائف بنا دوں گا. اور ایک بات یہ کہی, جو جاگتے ہیں رات میں میرے لیے نیند قربان کر دیتے. اگلا ٹکڑا ہے جس پر آیت ختم ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تہجد کا ذکر کرنے کے بعد, قیام اللیل کا ذکر کرنے کے بعد, تراویح کا ذکر کرنے کے بعد, سب ایک ہی ہے. تراویح کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ قیام اللیل من اسباب سعة الرزق. اگر آدمی کو اپنی روزی بڑھانی ہے تو تہجد پڑھے, اس لیے کہ تہجد کے ذکر کے بعد وہ مما رزقناہم ينفقون ہے, ہم نے روزی دی ہے وہ خرچ کرتے. تو قیام اللیل کے بعد روزی کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے. مفسر تبصرہ کرتا ہے قیام اللیل من اسباب سعة الرزق, روزی بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ قیام اللیل ہے. اگر آپ کی روزی کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہے, رک گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, تہجد پڑھنا شروع کر دو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جاگ لو. اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ پریشان ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے, مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے, تو اسے میں بھوکا مر نہیں دوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کسی کے لیے ایک رات جاگ کر کے دیکھو, آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا. اللہ کے لیے جاگ کر کے دیکھو, اللہ تمہیں بھول جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تو چیزیں جو لوگوں نے دیکھا ہے, سنا ہے, برتا ہے, وہ چیزیں تم مانگ رہے ہو, ان چیزوں کی تلاش میں ہو. ہماری جنت میں آ جاؤ, ہمیں محبوب بنا لو, تو ہم تم کو کیا دیتے؟ کانوں نے سنا نہیں, آنکھوں نے دیکھا نہیں, دل میں خیال نہیں گزرا. فلا اخفی لہم, اللہ چھپا دیا گیا ان کے لیے نعمت. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم, کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا کہ کیا چھپا دیا گیا ہے آنکھوں سے. اللہ فرما رہا ہے تم تو وہ چیزیں حاصل کرنے کے چکر میں دنیا کو محبوب بنائے ہو, مجھے محبوب بنا لو. ایسی چیزیں دیتا ہوں, کانوں نے سنا نہیں, آنکھوں نے دیکھا نہیں, دل میں خیال نہیں گزرا. اب دل میں خیال نہیں گزرا کتنا دے گا اندازہ لگائیے. مرنا تو بہرحال, مرنا تو شور ہے, اس سے تو کوئی بچتا اچتا ہے نہیں, آپ بھی بچنے والے نہیں. دیکھو ابھی ایک صاحب ہماری جماعت بیچارے, انہوں نے محنت کی, جماعت کی خدمت کی, کل چلے گئے. کبھی ہمارا بھی پکارا ہو سکتا ہے, ارے وہ صاحب اب نہیں رہے. کوئی دنیا سے اتنا دل لگانا, اس کو اس کی حد میں رکھو نا, اس کو اس کی حد میں رکھو. اس کی ایک حد ہے. دنیا کی مثال کسی نے دی ہے کشتی کی طرح, جو پانی کے اوپر چل رہی ہے. اگر یہ پانی جو ہے نا وہ اوپر آ جائے, جب تک نیچے ہے تب تک تو کشتی بھی سیف ہے اور آدمی بھی. اگر پانی اوپر آ جائے تو نہ کشتی سیف ہے نہ اس کے اندر بیٹھنے والا. تو یہ پانی کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات دنیا کا ماء, انسانی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. اور پانی جب تک نیچے ہے تب تک آدمی بھی محفوظ ہے اور کشتی بھی محفوظ ہے. پانی اوپر آ جائے تو نہ آدمی محفوظ ہے نہ کشتی محفوظ ہے. لہٰذا دنیا کو دنیا کے حد میں رکھو نا, نیچے رکھو, اس کو اوپر مت لاؤ. یہاں تو دنیا کو ہم نے نیچے رکھنے کے بجائے دنیا کو اوڑھ کر کے بیٹھ گئے. یہ ہماری بدنصیبی اور بے توفیقی. ایک آیت کریمہ پر حجت من حجج اللہ, آیت من آیات اللہ, بہت بڑا عالم ابن تیمیہ تبصرہ کرتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علامہ ابن تیمیہ تبصرہ کرتے ایک آیت, وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اور ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے, رہبر بنائے, قائد بنایا, نیتا بنایا, رہبر بنایا, جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے. لیڈر کون بہترین؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت دے, وہ لیڈر. یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللہ امام ابن تیمیہ تبصرہ کرتے ہیں کہ من اوتی الصبر والیقین جعلہ اللہ اماما فی الدین. کیا تبصرہ ہے؟ من اوتی الصبر والیقین جعلہ اللہ اماما فی الدین. عربی بھی کتنی حضرت کی اچھی, اللہ اکبر. ایک تو بہت بڑے عالم ہے, دوسرے بہت بڑے عربی کے ادیب ہے, کہ جس آدمی نے صبر اور یقین پا لیا, صبر اور یقین دے دیا گیا, اسے اللہ تعالیٰ نے دین میں امام بنا دیا. جعلہ اللہ, دو چیزیں ہونا, صبر اور یقین. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر اور یقین دو چیزیں دی جائیں, جعلہ اللہ اماما فی الدین, اللہ نے دنیا میں امامت دی.
اب ایک بڑی پیاری بات کر, زندگی میں نہیں سنے ہوں گے کبھی, پہلے آیت پڑھ لیتے. اس سے پہلے ایک اور چیز ہے, سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے, یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرو. ایک مفسر نے صرف تذکرہ کیا ہے کہ التقوی امیر بها خیر الورى فکیف بمن دونه علی الثرى. کیا بولتا ہے کہ التقوی امیر بها خیر الورى, تقوی ایسی چیز ہے جو مخلوق میں سب سے بہتر انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب تقوی اختیار کیجیے. فکیف بمن دونه علی الثرى, ثرى معنی زمین, تو زمین پر اور جتنے لوگ ہیں ان کو تقوی کی کتنی ضرورت ہے. تفسیرہ کتنا پیارا ہے. التقوی امیر بها خیر الورى وکیف بمن دونه علی الثرى, زمین کے اوپر آپ کے علاوہ جو ہے ان کو تقوی کی کس قدر ضرورت ہے. اب اس کے بعد سب سے عجیب بات جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہے, اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کہاں سنا ہے آپ نے جی. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی آدمی کے دل میں بدن میں دو دل نہیں بنائے جی, یہ حقیقت ہے. ما جعل اللہ لرجل, مرد کے دل میں, مرد کے بدن میں, آدمی کے جسم میں دو دل نہیں بنائے. ایک سوال کروں, مرد کیوں کہا گیا؟ انسان کہہ دیا جاتا, انسان کے جسم میں کہاں دو دل ہوتے؟ کسی انسان کے دل میں بدن میں دو دل نہیں ہوتے, تو یہاں مرد ہی کیوں کہا گیا؟ جواب دے گا کوئی؟ مرد کیوں کہا گیا؟ مرد کے بدن میں, مرد کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے, عورت نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں, اسی وجہ سے یہاں مرد کہا گیا. ایک مفسر تفسیرہ کرتا, پہلے تفسیرہ دیکھو. لأن القلبین, دو دل, لأن القلبین قد یجتمعان فی المرأة فقط عند الحمل. وہ کہتا ہے کہ یہاں جو مرد کہا گیا کہ مرد کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے, عورتوں کے جسم میں کبھی دو دل ہو جاتے ہیں. بچہ پیٹ میں آیا تو ایک دل تو عورت کا ہے اور ایک دل بچے کا ہے, دو دل جمع ہو گئے نا, اسی وجہ سے رجلین کہا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حاملہ کے جسم میں دو دل جمع ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے مرد کہا گیا. مرد کے دل میں کبھی دو دل جمع نہیں ہوتے, مرد کے بدن میں دو دل کبھی جمع نہیں ہوتے. عورتوں کے بدن میں دو دل جمع ہو جاتے ہیں, ایک بچے کا جو اس کے پیٹ میں ہے اور خود عورت کا دل. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی پیاری کہا رجلین کہا, اس کے بدن میں تو دو دل ہوتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ عورتوں کے دل میں, عورتوں کے بدن میں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے امراتن نہیں کہا. اچھا, آج کل میڈیکل سائنس یہ کوشش کر رہی ہے, کیا کوشش کر رہی ہے کہ ایک دل اور پلانٹ کر دیا جائے دل کے بازو میں. اب اگر دل پلانٹ کر دیا گیا تب تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو گیا کہ انسان کے جسم میں دو دل ہو گئے. جواب میں دیتا ہوں, سائنسدان یہ جو ایک دل اور پلانٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ کام اس وقت کرے گا جب پہلا دل نیچرلی اپنا فنکشن بند کر دے. تو ایک ہی دل ہوا نا, جب تک پہلا دل نیچرلی اپنا فنکشن بند نہیں کرتا تب تک یہ دوسرا چالو نہیں ہوگا. تو ایک ہی دل ہوا نا, ایک دل ختم ہوا کہ دوسرا دل چالو ہو جاتا, تو ایک ہی دل ہوا. لہذا سائنس کتنی بھی کوشش کر لے اس آیت کریمہ کا خلاف نہیں کر سکتی کبھی بھی. ایک دل جب نیچرلی بند ہوتا تب دوسرا دل چالو ہوگا, اس کا مطلب ایک ہی دل ہے نا, کام کرنے والا, فنکشن کرنے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. کتاب ہے کہ عجوبہ ہے یار, کتاب ہے کہ عجوبہ ہے, اسٹرینج. صحابہ کرام کی تعریف کی گئی, روئے زمین پر نبیوں کے بعد ایسی جماعت کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا, چاند طلوع نہیں ہوا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اگر صحابہ کرام کی عظمت پر کسی کو بولنا ہے, عظمت صحابہ, یہ آیت کریمہ کافی پڑھ لیتے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. وجدان محک اٹھے, پورے دماغ میں خوشبو اپنا بسیرا کر لے. ایسا کلام ہے ہمارے رب کا, سبحان اللہ, هذا کلام. اسے پڑھ لیتا ہوں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ.
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. دیکھ رہے شکو، دیکھ رہے لفظوں کا، کوئی جملہ کوئی سینٹنس کسی کتاب کا ایک لفظ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا چاروں طرف موت بکھری ہوئی، چاروں طرف موت نے گھیر رکھا ہے صحابہ کرام کو. احزاب کا مطلب 10,000 لوگ جمع ہیں، 10,000 لوگوں نے گھیر لیا مدینہ کو. یہ جنگ احزاب بولتے تھے، جنگ خندق، وہ خندق سامنے کھود دی گئی. چاروں طرف سے مدینہ کو موت نے گھیر لیا. 10,000 لوگ ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2,500 3,000. 10,000 لوگوں نے پورے مدینہ کو گھیر لیا. جس طرف دیکھو موت مٹلا رہی ہے. چاروں طرف موت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ہاں ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ارے یہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یہ موت دیکھ کر کے ان کے ایمان میں اور خود سے پردگی میں صرف اضافہ ہوا. اللہ، آدمی گھبرا جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تو ایمان بڑھ گیا، خود سے پردگی بڑھ گئی. یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت. چاروں طرف موت کا پسیرا ہے، چاروں طرف موت منڈلا رہی ہے. موت کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ وعدہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ سکتا ہے جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر ہو، سامنے موت ہو اور یہ کہا جائے اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا؟ کتنے بڑے ایمان کا تقاضا کرتا ہے. میرا خیال ہے یہ آیت کافی ہے صحابہ کرام کی عظمت پر بیان کرے. وما بدلوا تبدیلا، ان کے موقف میں چینجنگ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. شیعوں کا رد ہے، کبھی وہ مرتد نہیں کہتے، مرتد ہو گئے تھے کوئی. وما بدلوا تبدیلا، شیعوں کا رد ہے، کبھی اپنے موقف سے ذرہ برابر نہیں ہٹے، اپنے موقف پر ڈٹے، 1 انچ نہیں. وما بدلوا تبدیلا، بدلوا کے بعد تبدیلا جو لایا گیا اس کا جو مصدر ہے، مصدر کو ریپیٹ کیا گیا تاکید کرنے کے لیے. 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے، موقف نہیں کرتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرے محبوب بندے، ان کی 3 صفتیں اللہ نے بیان کی. ایک مفسر تفسیر کرتا ہے بلاغت قرآنیۃ فی هذه الجملہ، اس جملے کے اندر قرآنی بلاغت دیکھو کیسے. انه وصف هذا الصنف المحبوب بثلاث صفات الایمان الرجولیہ، صدق، رجال صدقوا ما عاهدوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، اس قسم کے بندوں کے لیے جو اللہ کے نزدیک محبوب، 3 صفتیں ذکر فرمائی. ایمان ان کا دیکھو، اور فرمایا ان کی مردانگی دیکھو، رجال مردانگی ہے، رجولیہ میں مردانگی. چاروں طرف موت ہے اور آدمی یہ بولے اللہ اور اس کے رسول نے مردانگی کی انتہا ہے. صحابہ کرام کی مردانگی نکل، میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکتا، لفظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. وہ صحابہ ہے، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے، ہم تک آیا ہے. ہم تو خالی روٹی کھا رہے ہیں، خالی کھا رہے ہیں، بنا کر کے تو انہوں نے پورا دیا ہے. کھیت جوتا، غلہ ڈالا، سینچا، کٹائی کر کے سب بنا کر کے روٹی بنا کر کے دے دیا، کھا رہے ہیں. ایک اور آیت پڑھ لوں، اچھا لگ رہا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا، ایمان رجولیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، میرے ان محبوب بندوں نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا مکمل وعدہ نبھایا. ومنهم من قضى نحبه، کچھ لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے میرے اوپر مر مٹے. ومنهم من ينتظر، کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے حکم کے اوپر مر مٹے. کہا کچھ لوگ تو میرے اوپر مٹ گئے. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کچھ لوگ میرے اوپر مٹنے کے انتظار میں ہیں کہ مٹ جائے. مطلب ہمارے نبی نے کیسے ساتھیوں کی تربیت کی تھی، کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کے کیسے محبوب بندے تھے. کچھ لوگ تو میرے اوپر مر گئے، مٹ گئے. ومنهم من ينتظر، کچھ لوگ میرے اوپر مرنے کے لیے انتظار میں ہیں کہ اللہ کے اوپر مر مٹے. وما بدلوا تبدیلا، اور جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا اب
اپنے وعدے کے اندر 1 انچ بھی نہیں، مکمل وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ صحابہ کرام، میرا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت ہوئی ہے یہ اللہ کی. اس کے بعد یہ سورہ احزاب آگے 22ویں پارے میں کچھ چلی گئی ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں. عورتوں کا پارا ہے، کل عورتوں کے مسائل کا بیان ہے، ان کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے کیا ہے. لہذا کل انشاءاللہ اس کو جو چھوٹا ہے، جو آگے چلا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ لے کر کے پھر آگے بیان کریں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.